آج آپ بھی روانہ ہو رہی ہیں، ظاہر ہے پاکستان کو اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سب میں ایک ایسی سچویشن ہے جس میں نریندر مودی رک نہیں رہے ہیں، وہ مسلسل کہہ رہے ہیں آپریشن سندور جاری ہے اور ہم کارروائی کریں گے۔ ان کے ڈیفنس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہیں سعید شمشاد مرزا صاحب، انہوں نے دنیا کو اس حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ اگر یہ تنازع دوبارہ ہوا تو متنازع علاقے تک نہیں رہے گا، یہ پاکستان میں بھارت تک پھیل سکتا ہے۔ آپ کا وفد کیا دنیا کو بتانے جا رہا ہے، اشتعال انگیزی بتانے جا رہا ہے، کیا کیا اس حوالے سے بتائے گا؟ شکریہ شاہزیب۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ 6-7 وفود گھوم رہے ہیں الگ الگ ممالک میں، پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ لیے، اور یہ چارج شیٹ ان کی میں سمجھتی ہوں ناکام رہی ہے، اور ان دا سینس کہ جہاں ابھی کولمبیا گئے ہیں تھرور صاحب، وہاں انہوں نے کافی خود برہمی کا اظہار کیا اسی حکومت پر، اور صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی کوئی ایسے اچھے الفاظ انہوں نے نہیں استعمال کیے۔ تو ایک تو یہ دیکھیے، ڈپلومیسی کا پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ ان کی توہین اور ہتک نہ کریں۔ یہ پتہ نہیں اس وقت اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہے۔ ہماری ٹیم اس طرح کے کاموں میں نہیں ملوث ہے۔ دیکھیے، پہلے تو ہم اپنا ایجنڈا لے کے جائیں گے، یہ نہیں کہ ان کے ہی ایجنڈے پر دفاع کرتے رہے، مگر ریئلسٹک ہمیں بھی ہونا ہے کہ ایک انہوں نے، جیسے آپ نے ابھی کلپ سنایا، آتنک یعنی کہ ٹیرر کا انہوں نے ایک ٹھپا آپ کے ماتھے پر لگا دیا ہے، اور وہی بار بار مطلب ریپیٹ پہ پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم اچھی طرح ان کو ٹھوک بجا کے سنائیں گے کہ بھئی آپ دیکھ لیں پاکستان کا ریکارڈ پچھلے 20 سال سے کیا ہے۔ سب سے بڑی گراؤنڈ وار دنیا کی پاکستان لڑ رہا ہے ٹیررزم کے خلاف جی، اور یہ 2008 سے ہو رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک آپ کے نئے کبھی رد الفساد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح ہمارے آپریشنز چلتے ہیں، ایکسٹینسو گراؤنڈ سی ٹی آپریشنز، کبھی افغانستان سے تو کبھی آپ بلوچستان جو ہندوستان کا نے وہاں ہب بنایا ہوا اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے انویسٹرز کو اٹیک کرتے ہیں، آپ جو مرضی آئے کرتے ہیں، اور اگر ثبوت کی بات کرنی ہے تو ثبوت تو ہمارے پاس ہے۔ سرونگ ملٹری آفیسر وہ اٹلی کا تو نہیں ہے نا، کلبھوشن یادو کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس وہ کیا کر رہا تھا؟ وہاں پہ سہولت کاری کر رہا تھا، وہ کہہ چکا ہے۔ اچھا، ہم نے کوئی جنگ کا طبل تو نہیں بجایا ایسا ہوا تو یہ ہمارے رویے میں اور ان کے رویے میں، ایک تو ہمیں بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے یہاں کیا ہے اتنا پیچھے ہٹ کے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتی ہوں بہت ہم نے مواقع اس طرح کے گنوائے ہیں جہاں ہم نے بات نہیں کی اور انٹرنیشنلی بات سامنے نہیں لے گئے، بٹ آئی تھنک اس دفعہ جو انہوں نے جنگ ہم پر مسلط کی، کیونکہ وہ مسلط ہوئی ہے، یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جنگجو ہیں، یہ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کے بیٹھ گئے ہیں جس میں فسطائیت کا رنگ ان کے RSS آئیڈیالوجی، ہندوتوا ریپبلک آئیڈیالوجی کٹ کٹ کے آ چکا ہے۔ اب وہ ایک خطرہ ہیں اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے، کیونکہ یہ مستقل ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ زمین پہ ان کی ملٹری کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ خود کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی اپوزیشن ان سے سوال پوچھ رہی ہے تو وہ ہیڈ لائن تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہیڈ لائن تبدیل کرنے کے لیے وہ نازیبا الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بے قابو ہوئے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے تو میری گولی تو ویسے ہی ہے۔ اب یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ پھر دیکھیے پانی کی جو بات ہے، دنیا میں کسی جنگ میں پانی نہیں ویپنائز ہوا، یہ ہتھیار نہیں بنا گیا۔ ان کی کوشش ہے اس سوال کو اوائڈ کریں، اور اس پر دنیا کو پراپر آگاہی نہیں ہے۔ انڈس ریور سسٹم ہماری لائف لائن ہے، یہ ہماری رگ ہے، بالکل شاہ رگ ہے کشمیر کی طرح، یہ روز لوگوں کو لائیولی ہوڈ دیتی ہے جی۔ اور آپ شریف صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ماضی میں جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا تھا تو پاکستان کے خلاف بیانات آتے تھے، اس دفعہ مودی حکومت نے پوری کوشش کی، نہیں ہوا، ان کے وفود گئے پھر بھی پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا۔ آپ کے خیال میں ماحول ایسا سازگار ہے کہ جب یہ موقف آپ رکھیں گے کہ جس قسم کی نفرت انگیزی نریندر مودی کر رہے ہیں، پانی کو ویپنائز کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل آڈینس موجود ہے اس وقت ان تمام باتوں کے لیے؟ اس دفعہ دروازہ ذرا سا کھلا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ٹھوک بجا کے پکا کام کیا ہوا تھا۔ ان کے لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں سب کے دفاتر میں، یعنی لیجسلیٹر ہو یا کوئی بھی ڈیسیشن میکر ہو، آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بریفنگ تیار کر رہا ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر انڈین یا انڈین اوریجن کا ہوتا ہے، ان کی سمپتھیز وہاں ہوتی ہیں، اور
ایک آلریڈی آپ جائیں کمرے میں تو ایک رجحان آپ کے خلاف ایک باعث ہوتا ہے جی، وہ میرے خیال میں ان کا زوم بھی ٹوٹا ہے اس دفعہ، اور یہ باعث بھی اس لیے ٹوٹا ہے کیونکہ انہوں نے، آپ نے دیکھا گلوبل ٹیررزم کے بھی یہ رہے ہیں متحمل، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے، کینیڈا کے حوالے سے آپ کو یاد ہے وہاں کیا ہوا، سکھ کے حوالے سے جو مارے گئے، پھر آپ نے امریکہ میں بھی اس طرح کا ایک کیس ہوا ہے، تو اب دنیا اور فائیو آئیز ان کی جو الائنس ہے انہوں نے سب نے دیکھا ہے، یہ اب دنیا تھوڑی سی چوکنی ہوئی ہے کہ دیکھیے یہ تو جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اپنے ملک میں ایتھنک کلینسنگ اور نسل کشی کشمیر میں جو کر رہے ہیں، وہ کسی کے نظر سے اب اوجھل نہیں ہونی چاہیے، وہ آنے نہیں دیتے لوگوں کو وہاں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا کام ضرور یہ ہے کہ ہم اپنا ایجنڈا ضرور سامنے رکھیں، اور انہوں نے جو تہمت اور بہتان کی سیاست کی ہے، انہوں نے خارجہ پالیسی کو بہتان کو خارجہ پالیسی بنا لیا ہے، تو یہ سارا ہمیں فیس کرنا ہے، آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ جی ہم کر پائیں گے۔ اور شیر چیئرمین صاحب، بلاول اور ایک ایسی سچویشن میں جب پاکستان مسلسل امن کی بات کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا موقف آتا ہے کہ جی ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، جوائنٹ چیفز کا آ رہا ہے، وہ دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ جی اس دفعہ کیونکہ جو متنازع علاقے سے بات باہر گئی ہے تو آئندہ دونوں ممالک میں جنگ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے۔ دنیا کا کنسرن کتنا ہوگا جس کو آپ جا کے جب بتائیں کہ جی یہ دو ایٹامک ممالک ہیں، ایک کا وزیر اعظم ہے وہ مسلسل جنگ کی بات کر رہا ہے اور جنگ کے دہانے پہ دونوں آگے تھے، آپ کو دنیا بہت کنسرنڈ ہوگی اس بات سے جب آپ یہ بات اور جا کے آگے بڑھائیں گے؟ آپ نے دریا کو کوزے میں سمیٹ لیا، دیکھیے یہی بات ہے میچورٹی کی، آپ کا کہیں رسپانس امچور نہیں رہا ہے، آپ نے نہ حملہ کیا لیکن، اور جب جواب دیا تو آپ نے ٹکا کے دیا لیکن پروپورشنیٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ ریپیٹ میں نہیں کروں گی، لیکن جو خاص طور سے نیوکلیئر اسکلیشن کی بات ہے، دیکھیے جب آپ کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں، ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں، تو آپ کو پھونک پھونک کے قدم لینا ہوتا ہے کہ آپ کی جنگ کہیں ایسے مس ایڈونچر میں یا کسی، آپ دیکھیے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا ایک میسائل گرا تھا غلطی سے ہمارے ہاں، آپ کو یاد ہے کچھ جی مہینے پہلے، جی تو یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بٹ نیوکلیر ممالک غلطیاں نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے ویپنز ہیڈ ٹریگر پہ نہیں ہو سکتے، تو یہ بات ضرور ہونی ہے کہ دیکھیں یہ ابھی بھی بات کو کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، مطلب مذائقہ خیز بات ہے، لیکن آپ اپنے آڈینس کو جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ بار بار ایسا، مجھے تو امپریشن یہ ہے کہ یہ مستقل جنگ چاہتے ہیں، پرماننٹ وار اور پرپیچول کرائسس، یعنی کہ اشتعال انگیزی ان کی چلتی رہے، خطہ مستقل ایک بوائل پہ رہے، اور کوئی قسم کی سٹیبلائزیشن یا استحکام نہ ہو سکے، تو یہ اشتعال انگیز ریاست ہندوتوا ریپبلک بن گئی ہے، انہوں نے جو ملک میں کیا وہ اب ملک کے باہر بھی کر رہے ہیں، تو یہ اب جو لوگوں کو یہ بات نظر آنے لگی، تو وی ہیو ٹو اوپن دس ڈور، یہ میک نو مسٹیک، لوگوں کو بہت ابھی بھی بائسز ہیں ہندوستان کے فیور میں، اور پاکستان کے جو ٹیررزم، اور وہ سارے پیچھے ماضی کی باتیں کرتے ہیں، اسامہ بن لادن کی کرتے ہیں، اس وقت وہ پہلگام کی بھی بات نہیں کر سک رہے، سمجھوتا ایکسپریس، تو ماضی میں جانا ہے تو پھر ہم بھی شروع ہو سکتے ہیں، لیکن دیٹس I don't think it's helpful. مرصب، اور مگر جب دنیا میں ظاہر ہے جب یہ آپریشن سندور اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے تھے، پاکستان کا مقدمہ جہاں وزراء نے رکھا وہاں بلاول بھٹو زرداری نے بھی انٹرنیشنل میڈیا پر جا کے رکھا، انہوں نے انٹرویوز کا سامنا کیا، مگر ایک سوال بہرحال آتا ہے اور وہ پاکستان کے ماضی کو لے کر ہے، پھر بھارت نیا بیانیہ بنا رہا ہے کہ جی مسعود اظہر کو ہمیں دو، حافظ سعید کو ہمیں دو، یا انہیں پناہ دی ہوئی ہے پاکستان نے، ان سوالات کے حوالے سے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے جب آپ لوگ جائیں گے؟ نہیں، نے کلبھوشن یادو کو پناہ دی ہوئی ہے، اور جہاں تک حافظ سعید ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ اریسٹڈ ہیں، اس طرح کی 900 فیسلٹیز بند کر دی گئی ہیں جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہ یو این کی ٹیمز نے جا کے دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، اب یہ کوئی کلینک بن گئی ہے، کوئی اسکول بن گیا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کی تحویل میں ہے اب، اور یہ ساری جو حافظ سعید کا نیٹ ورک تھا اس پر تو بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور مسعود اظہر کے حوالے سے تو کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ان کو پتہ ہے ان کے جو دہشت گرد بھاگتے ہیں تب ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں، دیکھیے ایک جو بھی زمانہ تھا وہ زمانہ نہیں ہے آج، وہ کشمیر میں دیکھیں اب جو مقبوضہ کشمیر ہے اللیگل،
وہاں دیکھیں کیا حالات ہیں اور ہمیں جواب دیں کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. جب اس طرح 21ویں صدی میں اب آپ کے پاس کچھ چھپانے کو ہے نا, آپ جج جوری ایکسیکیوشنر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے ہیں, تو آپ کے دل میں تو چور ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں جی ہم شفاف ہیں, آپ کسی کو بلا لیں, آپ چیک کر لیں. ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ دیکھیے ہم آپ کو جب بھی امن کی پیشکش کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ویکنس ہے, تو انہوں نے ہمارا جواب تو دیکھ لیا. میں جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کروں گی, لیکن انہوں نے ٹکا کے ہمارا جواب دیکھا. اس کے بعد جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ نیا اسٹریٹجک بیلنس کس طرح یہ بیٹھے گا کس طرح, کیونکہ انہوں نے تو خطے میں بلکہ پورے انڈو پیسفک میں انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا امریکہ سے کہ ہم آپ کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. اب وہ امریکہ بھی سوچ رہا ہے بھائی کہ آپ کس طرح نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پورے ایشیا پیسفک کو ہیں, جس کا انہوں نے نام انڈو پیسفک کر دیا کہ انڈیا مینج کرے گا, وہ کس طرح پولیس مین بنے گا؟ وہ تو پاکستان کو فیس آف نہیں کر سکتا, چائنا تو اس کے لیے بہت بڑا ہتھی ہے. تو یہ سارے سوال سب کے سامنے ہیں جی. ٹیررزم کو تو ہم ٹکا کے جواب دیں گے, لیکن ہمارا بھی ایجنڈا ہے کہ یہ پرپیچول وار کی ڈاکٹرن لے کے ہندوتوا ریپبلک کیا چاہ رہی ہے. ہاؤ کین ٹو نیوکلیئر پاورز بی نیکسٹ ڈور ٹو ایچ ادر, اور یہ مستقل کہیں کہ ہمیں جنگ چاہیے, ہمیں تو جنگ چاہیے, ہمیں امن نہیں چاہیے, آپ ٹیررزم پہ ہم سے بات کریں. ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں ہم ضرور بات کریں ٹیررزم پہ, ہمارے پاس بھی بہت لمبا ایجنڈا ہے. آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے تحویل ہے ہمارا سرونگ ملٹری آفیسر جو آپ کے ملک میں جاسوسیاں کرتا پکڑا گیا, جو دہشت گردی کو فروغ دیتے ہوئے پکڑا گیا. ایسا تو نہیں ہوا ہے نا. تو باتیں تو بہت ہیں کرنے کی. اب وہ ایشو یہ ہوگا کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ڈیلیگیشن کے بہت لمبے چوڑے اپوائنٹمنٹس ہیں اور بہت اچھی میٹنگز انشاءاللہ ہوں گی, لیکن دیکھیے کام اس وقت کسی اور نے بھی مجھے کہا ایک فارن مشن نے کہ ہمارے فارن مشنز کو 2-2 سال لگتے ہیں یہاں سے جو کیبل جاتا ہے اس کو سمجھنے میں, اور اس کی سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اس میں پالیسی چینج آنے میں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے ہیڈ کوارٹرز کا. اب یہ ایشو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بعد فالو اپ بہت مستقل اسی طرح اگریسولی ہونا چاہیے, تمیز سے, بٹ with clarity and purpose. یہ ون آف چیز نہیں ہو سکتی جی. اس سے دروازہ ضرور کھلے گا, لیکن وہ دروازے کو پھر اور ایک ہائی وے بنانا فار پراسپیرٹی, فار کنیکٹیوٹی پاکستان کے لیے اینڈ فار گلوبل ریکگنیشن, تو اس کے لیے کام چاہیے ہوگا اس ٹیم کے جانے کے بعد. ابھی تو ولولہ ہے اور جوش ہے,